بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان بودار ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بودار لا فرم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بودار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے یا کوئی کیس ہے تو آپ نیچے دیے گئے میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے آپ جو چیز بانٹیں گے وہی ملے گی، آپ خیر بانٹیں گے خیر ملے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ بہت ہی فضیلت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم لوگ نیکی کریں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور آج سے ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم کو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تمام غریبوں کی، تمام بیواؤں کی، تمام یتیموں کی، تمام ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ہر وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو اس بابرکت مہینے کے اندر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ ہم تمام مسلمانوں پر جن کے اوپر فرض ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر وہ انسان جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ تمام مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ میرے مال میں سے کچھ مال ایز زکوٰۃ دو۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مرنا ہے تو مر جائیں لیکن زکوٰۃ نہ دیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کہاں سے کریٹ ہوا۔ میں اپنے چیمبر نمبر 59 ڈسٹرکٹ کورٹس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بیوہ عورت، ایک خاتون اور اس کے ساتھ 3-4 بچے میرے چیمبر میں داخل ہوئے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو، ہم نے کھانا کھانا ہے، یا ہمیں کھانا دے دو۔ بڑے دردناک لمحہ تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کماتی کیوں نہیں ہیں؟ اس کا یہ موقف تھا کہ میرا شوہر کچھ عرصے پہلے فوت ہوا ہے، جب میرا شوہر کماتا تھا اس وقت بھی ہم لوگوں کے حالات اتنے تنگ تھے کہ اس آمدنی سے ہم لوگوں کا گھر نہیں چلتا تھا۔ اب میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میں بیوہ ہو گئی ہوں، اب میں 3-4 بچوں کو جتنا بھی کماؤں کہاں سے پالوں؟ خیر، میں نے اس بیوہ عورت کو کھانے کی کچھ رقم دیے، کھانے کا اہتمام کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہم لوگ ابھی بیوہ کو تو دے دیتے ہیں، ہم لوگ یتیموں کو دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے غریب بھی موجود ہوتے ہیں کہ اگر وہ کمائیں بھی صحیح تو اس کمائی سے ان کا گھر نہیں چلتا۔ جب گھر نہیں چلتا تو کہاں سے وہ اپنے بچوں کی سکولوں کی فیسز دیں، کہاں سے وہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں، کہاں سے وہ اپنے بچوں کی بکس لیں، کہاں سے وہ اپنے بچوں کی ٹیوشن کی فیس ادا کریں، کہاں سے وہ قاری صاحب کو پڑھانے کی فیس ادا کریں، کہاں سے وہ یہ لوازمات پورے کریں؟ تو یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ غریب لوگوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ضرورت مند کو ڈھونڈیں اور ان کی ایٹ لیسٹ مدد کریں۔ اس کے علاوہ مجھے امریکہ سے ایک کال موصول ہوئی ایک فیملی کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے رشتہ دار بھی مستحق ہیں زکوٰۃ کے؟ اور ان کا دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ ہم جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں وہ غیر مسلمانوں کے کنٹریز ہیں، وہاں پر حکومت غیر مسلم کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم لوگ زکوٰۃ کیسے خرچ کریں؟ اس کے علاوہ مجھے درمیان میں ڈیرہ غازی خان سے کال موصول ہوئی ایک صاحب کی۔ ان کا یہ موقف تھا کہ میں نے کچھ پلاٹس لیے ہوئے ہیں قسطوں کے اوپر، ابھی ان کی قسطیں میں نے ادا کرنی ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیں،
جو میرے بھائی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو حدیث مبارکہ ہے کہ بھئی رشتہ داروں کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ اپنی رشتہ داری اس کو جوڑ رہے ہیں، دوسرا اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور ہر وہ غریب انسان جو غریب ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مطابق رقم موجود نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، چاہے اس کے بڑے بڑے بچے ہوں، چاہے اس کا شوہر کمانے والا ہو، چاہے اس کا شوہر زندہ ہے لیکن اس کے پاس 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے اور اس کے انگیسٹ رقم بھی نہیں ہے، نہ نقد موجود ہے نہ اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگلا سوال کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم لوگ حکومت کرتے ہیں، تو وہ کیسے زکوٰۃ دیں ہم؟ اب ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بینکس میں سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ خود نہ دینا چاہے تو جتنا بینک بیلنس ہمارے پاس موجود ہوتا ہے حکومت خود بخود کاٹ لیتی ہے۔ اب وہ لوگ کیا کریں جو ان کنٹریز میں رہتے ہیں؟ ہاں، وہ تلاش کریں۔ میں بتاتا ہوں کون کون سے لوگ مستحق ہیں۔ وہ یتیم جن کے والدین کسی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ وہ غریب رشتہ دار جن کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی پوری کر سکیں ضروریات زندگی، وہ مستحق ہیں۔ ایک ایسا انسان، فار ایگزامپل میں راجن پور میں رہتا ہوں، محلہ سادات میں، یہاں پر ایک غزن نامی بندہ ہے جو کہ نشے میں دھت ہو گیا ہے، زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایک ایسی خاتون جو ڈومیسٹک وائلیشن کی وجہ سے جس کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کی مستحق ہے۔ ایک ایسی بیوہ جس کے پاس بچے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد میں ایسے غریب لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو زکوٰۃ دیں۔ اور ایک اور سوال میرے بھائی نے مجھ سے کیا تھا کہ پلاٹ ہے اور پلاٹ قسطوں کا ہے۔ دیکھیں، اگر پلاٹ قسطوں کا ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو درمیان میں اسی پلاٹ کے اوپر کوئی بینیفٹ، نفع مل رہا ہے اور آپ اس کو نفع میں بیچنا چاہ رہے ہیں تو جب آپ بیچیں گے تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ جب بیچیں گے تو اس قسطوں والوں کو تمام اقساط کلیئر کریں گے، آپ کے نام ملکیت شفٹ ہو جائے گی۔ جب ملکیت شفٹ ہو جائے گی پھر نفع میں بیچیں گے تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ لگے گی۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سونا کے انگیسٹ رقم موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ لگے گی۔ چاندی، آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 52.5 تولے چاندی کے انگیسٹ رقم موجود ہے، پھر آپ پر زکوٰۃ لگے گی۔ پرائس بانڈ، آپ کے پاس پرائس بانڈ موجود ہے، اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ بینک بیلنس ہے آپ کے پاس تو اس پر 2.5% کے حساب سے آپ پر زکوٰۃ لگے گی۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، کوئی مال تجارت کرتے ہیں، وہ رقم موجود ہے، اس کے اوپر آپ پر زکوٰۃ لگے گی۔ فار ایگزامپل آپ کی ایک دکان ہے، آپ کی ایک گیس کی دکان ہے، وہاں پر سلنڈر رکھے ہوئے ہیں، آپ تمام سلنڈرز کو اس کی رقم بنائیں گے کہ وہ سلنڈر کتنی مالیت کے ہیں۔ سلنڈر کا پائپ رکھا ہوا ہے، اس کی رقم بنائیں گے کتنی مالیت کی ہے۔ آپ کی دکان کے اندر چولہے رکھے ہوئے ہیں، گیزرز رکھے ہوئے ہیں، ردی رکھی ہوئی ہے، سپیئر پارٹس کے سامان رکھا ہوا ہے، آپ ان تمام کو کیلکولیٹ کر کے ایک رقم بنائیں گے۔ فار ایگزامپل وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں 1 کروڑ روپے کی، تو 2.5% کے حساب سے 2.5 لاکھ روپے آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔
اس کے علاوہ چرائی والے جانور ہیں آپ کے پاس جو جنگل میں چرتے ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ ہیں، اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس گھر کے اندر کوئی ایسا جانور ہے جس کو آپ نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، جس کو چارہ بھی خود ڈالتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، چرائی والے جانور پہ لگے گی۔ جو ذاتی گھر آپ کے استعمال میں ہے، جو ذاتی گاڑی آپ کے استعمال میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اور خدا را ہر وہ مسلمان جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس رمضان الشریف میں برکت والے مہینے میں وہ زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں کو دیں۔ حکم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ پیسوں کی، یہ رقم کی میل ہوتی ہے، جب میل اتر جائے تو وہ چیز بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ یہ تمام مال و اسباب، یہ تمام رقم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں۔ امید ہے آپ تمام دوستوں کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔